Assalamu alaikum. Kindly like, follow, and subscribe my channel. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ آج اس قرآن کی رات میں، شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس کا بارہا الحمدللہ ہم نے دروس قرآن میں بھی اس حوالے سے سنا ہے، اس پر اسٹڈی سرکلز بھی منعقد ہوئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسٹڈی سرکل کی صورت میں اس میں
कुछ ना कुछ समझने की और उसके बाद अल्लाह की तौफीक से उस पर अमल की तो जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ़ार के हवाले से फरमा रहे हैं कि जब उन्हें कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वो कहते हैं कि वमर रहमान, ये रहमान कौन है। जब भी उन्हें कहा जाता है रहमान को सजदा करो, तो वो कहते हैं कि रहमान कौन है। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान के बंदों की सिफात बयान फरमा रहे हैं कि जिससे बताना ये मकसूद है कि अगर तुम्हें रहमान का तारुफ चाहिए तो तुम रहमान के बंदों को देख लो, तो तुम खुद जो है रहमान तक पहुंच जाओ। तो हकीकत में हम, क्योंकि ये हमारा दावा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम फ़ख्र भी करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं, लिहाजा ये जो आने वाली सिफ़ात हैं हकीकत में ये वो निशानियां हैं जो आपको ये दिखलाएंगी, ये बतलाएंगी कि अगर आपने अपने दावे पे पूरा उतरना है, ये जो आपने और हमने ये दावा किया है कि हम रहमान के बंदे हैं, तो ये आयात हमें जो है सोचने पे मजबूर करेंगी कि हमारे पास उसकी निशानियां भी मौजूद हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस जब पहुँचे तो परागंदा हालत में जब पहुँचे तो वो जो यहूदी और ईसाई सामने खड़े हुए चाबी देने के इंतज़ार में थे, उन्होंने अपनी इंजील और तौरात खोली हुई थी, बाइबल खोली हुई थी, और वो निशानियां देखना चाहते थे कि हम वो निशानियां देखें कि हमें जिस शख्स को जो चाबी हवाले करनी है और उसका जिक्र हमारी बाइबल में मौजूद है, आया आने वाला शख्स इन निशानियों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दाखिल हुए और उन्होंने वो निशानियां देखी तो फौरी तौर पर उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये वही अमीरुल मोमिनीन है कि जिसके बारे में हमारी बाइबल के अंदर जिक्र मौजूद है कि वो आएगा और उसे हमने अपनी चाबी जो है बैतुल मक़दस की हवाले करनी। तो हकीकत में ये निशानियां, ये जो आयात हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये निशानियां हमें अपने अंदर लाने की जो है ज़िंदगी के अंदर कोशिश करनी है। शुरू में जो तारुफ किया जा रहा है वो ये है कि तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान में बाबरकत है वो ज़ात। कौन सी ज़ात? कि जिसका जिक्र अभी पीछे हुआ है, रहमान की ज़ात, कि जिसने आसमान में बुरूज बनाए हैं। वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, इसी तरीके से सूरज और चमकता हुआ चाँद बनाया है। वहुवल्लज़ी जअलल लैला, और वो ज़ात है कि जिसने रात को भी बनाया और दिन को भी बनाया, खिलफतन, एक दूसरे के पीछे, लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा, ये उस शख्स के लिए निशानियां हैं कि जो नसीहत हासिल करना चाहता है, औ अरादा शुकूरा, या शुक्र गुजार बंदा बनना चाहता। देखें, रात और दिन और तमाम चीज़ों से, आसमान और ज़मीन और हर ये जितनी भी मखलूक़ात मौजूद हैं, इससे काफिर भी फ़ायदा हासिल करता है, इससे मुसलमान भी फ़ायदा हासिल करता है। लेकिन मेरे और काफिर के दरमियान, एक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क क्या होता है? लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा, कि काफिर जो है सारी सहूलियात और सारी नेमतें हासिल करता है लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। लेकिन मोमिन की ये पहचान होती है कि वो इनका फ़ायदा भी हासिल करता है लेकिन साथ साथ वो क्या करता है? अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब आइए हम अपने असल जो स्टडी सर्कल का जो उन्वान है इबादुर रहमान, उसकी तरफ आ जाते हैं। के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, यहाँ ये पहली निशानी रहमान के बंदों की है। के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नर्म चाल करते हैं। जी फारूक भाई।
یہ واقعی زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی اللہ کا بندہ ہے. اس کو دیکھ کر آدمی دوسرا جو دیکھنے والا ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی اللہ کا ہی بندہ ہے جو ایسے چلتا ہے. اس میں آکڑ وغیرہ تکبر وغیرہ نہیں ہوتا. جی زبیر بھائی. سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو اگر وسیبت سے منظر ملے تو وہ اوور آل آپ کا جو ہے character، آپ کی باڈی لینگویج، ٹھیک ہے نا، کہ آپ انکساری کے ساتھ چلتے ہو اور آپ نرم چال چلتے ہو، آپ متکبرانہ چال نہیں کرتے، آپ کے اندر وہ چال چل کے غرور نہیں ہے. تو آج کی انکساری آپ کی باڈی لینگویج میں، آپ کی اوور آل جو ہے آپ کی ڈیلنگ میں نمایاں ہونی چاہیے. یہ وہاں پہ جزاک اللہ. چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک تو جنرل چیز آ گئی کہ تکبر ہے یہاں سے مراد. اب آپ دیکھیں کہ اسلم بھائی نے ایک بات جو میں نے عرفان بھائی سے بھی پوچھی تھی اور اسلم بھائی نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ رحمان یہاں پر کہا گیا، رحمان کے بندے. دیکھیں اللہ کے تو بندے سبھی ہیں نا. یہ جو ہم کئی مرتبہ بات کرتے ہیں نا کہ ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق اور ایک ہوتے ہیں بندوں کے حقوق. اپنی کلاس میں جب یہ نصاب کے اندر بات آتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں بیٹا بندوں کے حقوق نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق. یعنی کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کو، لیکن وہ ہے کس کا بندہ؟ اللہ کا. اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن جو حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے، اللہ کو ماننے لگ جائے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ رحمان کا بندہ بن جاتا ہے. اب پہلی صفت ہے نا وہ تکبر کے حوالے سے، اور آپ کو وہ اشارہ وہاں پر جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور ابلیس اور فرشتوں کو کہا کہ بھئی اس کی فضیلت کا اقرار کرو، تو پہلا کریکٹر جو سامنے آیا ہمارے سامنے وہ تھا ابلیس کا کریکٹر. اور اس نے کیا کیا اس موقع پر؟ تکبر سے کام لیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہاں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لیے بنتا ہی نہیں ہے کہ تو یہاں پر اللہ کے سامنے تو تکبر کر کے دکھائے، تیری حیثیت ہی نہیں ہے یہ. وَمَا لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. تو حقیقت میں وہ جو شیطان نے جو اپنا کریکٹر ظاہر کیا تھا، بالکل اس کا اپوزٹ کریکٹر کس کا ہونا چاہیے؟ رحمان کے بندے. لیکن اگر وہی معاملہ تکبر والا ایک کریکٹر اگر کسی انسان میں آ جائے تو وہ یقینی طور پر رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر اس کے اندر شیطان کا بندہ پھر وہ کہلائے گا. دوسری بات ایک اور میں آپ کو نقطہ یہاں بیان کر دوں، اور اس کے بعد سب میں ایک ہی جیسا نقطہ ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر رحمان کی جو صفت بیان کی گئی، اس سے پتہ کیا چلا؟ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم. میں اور آپ ہمیشہ یہ بات سنتے آئے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے رحمان کہا، اس کے بعد فرمایا رحمان وہ ذات ہے جس نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن سیکھنا آ گیا، جس کو قرآن کی تعلیم پر عبور ہو گیا، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر شدت کے ساتھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اگر آنے والی صفات نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں اور آخر تک یہ صفات اگر میرے اور آپ کے اندر آ گئی تو پھر اللہ رحیم ہی نہیں ہوں گے ہم پر، بلکہ کیا بن جائیں گے ہمارے لیے؟ رحمان بن جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ کہ رحیم کہتے ہیں کہ مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. میں اور آپ کئی مرتبہ گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی مالک کا کوئی غلام ہو کوئی غلطی کر جائے تو فوری طور پر مالک کیا کرے گا؟ اس کو سزا کرے گا. کوئی امپلائی ہو تو اس کی سیلری کاٹ دے گا، کوئی کیا کر لے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کھانا اور پینا ہمارا بند نہیں کرے. یہ اللہ کی تسلسل کے ساتھ رحمت جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحیم کہتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو کیا آ جاتا ہے؟ جوش آ جاتا ہے. جیسے سمندر کی لہروں کو کبھی کیا آ جاتا ہے؟ جوش آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں، دیکھیں عربی میں جب الف نون آخر میں لگتا ہے نا کسی کے اندر،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے جوش آنا. جیسے میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے کہیں گے جایا، میں بھوکا ہوں. لیکن اگر میں بھوک سے مر رہا ہوں 3-4 دن سے تو مجھے کہیں گے جوعان. یہ کیا ہے؟ بھوک سے بالکل مر رہا ہے. یا مجھے پیاس لگی ہے تو عربی میں کہتے ہیں آتش. لیکن اگر میں پیاس سے بالکل نڈھال ہو رہا ہوں، مر رہا ہوں، تو مجھے کیا کہیں گے؟ عطشان. یہ کیا ہو گیا؟ بالکل پیاس سے بالکل ہلکان ہے. یہی معاملہ یہاں پر ہے. رحیم ہر وقت اللہ کی رحمت، لیکن اللہ کی رحمت میں جوش آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان. تو اگر یہ صفات میرے اور اندر آپ کے اندر آ گئی تو اللہ کی ذات ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ رحیم ہی نہیں رہے گی بلکہ رحمان بن جائے گی. دوسری پڑھیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب یہ رحمان کے بندوں سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، ان کا کلام ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں سلام. اس کے اندر کچھ نکات ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی جاوید بھائی. اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بات زیادہ تر آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان ہی صرف کیوں استعمال کی. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس کے بندوں کی صفات بھی جیسی ہونی چاہیے، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا ہمارا مالک ہے، خالق ہے، جس نے اپنی اللہ نے رب استعمال نہیں کیا، رحمان کیا. اس لیے ہماری چال نرم ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب آپ چل کر جاتے ہیں اور کہیں کوئی آپ کا مخاطب آپ سے بات کرتے کرتے الجھنے لگے اور حد کو تجاوز کرنے لگے، مطلب جہالت پر اتر آئے، تو پھر آپ نے اس سے جاہلانہ بات نہیں کرنی ہے، بلکہ اس سے کیا کرتا ہے کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی اور شریفوں کے طریقے سے وہاں سے. مثال کے طور پر اگر راستے میں وہ کتا بھونکتا ہے تو آپ اس کو بھونکنا شروع نہیں کر دیتے آپ، بلکہ اس سے آپ پتلی گری پکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی مطلب یہ کہ شریفانہ رمش سے نکل کر آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو ایک مومن کی، اللہ کے بندے کی صرف یہ ہے کہ نرم چال بھی چلتا ہے اور ایسی جاہلانہ بات سے بچ کر نکل جاتا ہے اور ان کو سلامتی کر کے آگے اپنی راہ لے لیتا ہے. جی طیب بھائی. یہی ہے کہ بچنا ہے کہ کوئی جاہل آپ سے اگر کرے تو اس کے زیادہ منہ نہیں لگے، اس کی یہی کنارہ کشی کریں، اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں جس سے فساد ہو. زبردست. اس یہ میں پوائنٹ آیا ہے فساد کے حوالے. جی اس میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے رحمان یعنی رحمان کے بندے بن گئے تو خالص آپ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت میں آ گئے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی کسی کا سامنا ہو جاتا ہے کسی لا علم آدمی سے یا جاہل آدمی سے، اگر وہ آپ سے الجھ رہا ہے بلا وجہ کسی بھی بات پر، تو تقاضا یہی ہے رحمان کے بندوں کا کہ آپ اس کو سلام کر کے اور آہستگی سے اپنا جو ہے نا نکل جائیں. جب عباد الرحمان رحمان کے بندے ہم بن جاتے ہیں تو ہمیں نہ صرف اپنے کردار میں بلکہ عملی طور پر بھی اس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں عملی زندگی میں کہ لوگ نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ مذہبی معاملات میں بھی جاہلوں سے منہ لگتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی من گھڑت بات سامنے والے کو کہتے ہیں اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جب کوئی اس طرح کا جاہل بندہ کسی رحمان بندے سے اس کا سامنا ہو یا تو اس کو ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اس کو سلام کر کے گزر جانا چاہیے. جی کاشف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھاؤں کہ جس بندے کو علم نہ ہو چاہے کسی بھی معاملے میں یہ سمجھاؤں کہ یہاں پر دین کی بات ہے تو علم نہ ہو تو کوشش کرے اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرے اور اچھے لفظوں میں اسے سلام کر کر رخصت ہو کر اپنے جو ہے گھر کی طرف روانہ ہو جائے. اس میں جو جاہل کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ابو جہل کے پاس علم تھا پھر ابو جہل کہا گیا اس کو، ہم جو لا علم ہے اس کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے. علم والا ہے لیکن پھر وہ جہل کر رہا ہے تو وہ پھر ابو جہل کہلایا. ایکسلنٹ. بہترین. اسی لیے ہمیں ایسے شخص سے جو علم رکھتا ہے لیکن وہ اپنی جہل دکھا رہا ہے ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے. اس سے تاکہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اور پھر ہمارے ساتھ جب کوئی چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی جو ہماری کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو رحمان کا بندہ ہے، اب اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا، تو اس سے بچنے کے لیے اس کو سلام کر کے اللہ حافظ کر کے آگے چلیں. ماشاء اللہ. میں دو چیزیں ہیں.
یعنی کہ رحمان کے بندے مثال کے طور پر جو دائی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں اور اس معاملے میں کوئی ان سے سامنے والا جو ہے دعوت سے انہیں روکتا ہے، تو اس میں یہی طریقہ کار یہ ہوتا ہے، حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس سے بیک ہو جائے۔ دوسرا، ہم عام روٹین کے اندر، عام معاشرے میں، خاص کر رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روڈ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، بائک سے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکی سی بائک لگ جاتی ہے تو وہاں لڑنے لگ جاتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، لڑائی بہت اونچی چلی جاتی ہے۔ لیکن رحمان کے بندے تو، رحمان کا بندہ تو وہ ہے کہ جو ہر معاملے کے اندر بالکل حکمت کے ساتھ ساری چیزوں کو کرے گا۔ اگر آپ ایک سامنے والے بندے سے مثال کے طور پر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو گالی دینے والے کا جواب گالی سے نہیں دے گا رحمان کا بندہ۔ حکمت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے والا کوئی غلط برتاؤ کرتا، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو ضرورت پڑ جائے، رحمان کا بندہ وہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جواب غلط چیز سے نہیں دے گا، بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ ماشاء اللہ۔ جی ارشاد بھائی۔ قالوا سلامہ، اپنے آپ کو حفاظت میں لینا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اکثر اوقات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزدار ہیں اور کوئی جاہل شخص آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے کسی بھی جاہل شخص سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے بحث نہیں کرنی، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ جی ساجد بھائی۔ ہاں، بس اس میں وہی ہے، رحمان کے بندے کی پہلی صفت بتانے کے بعد دوسری صفت بتائی ہے اس کی، اور یہی ہے کہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ وہ جو بحث اور الجھنا اور اس کے نتیجے میں تصادم یا کوئی انتشار پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے بڑا خوبصورت انداز میں، اس کا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اس کو سلام کیا جائے اور آگے ہو جائے۔ اس میں جیسا کہ بھی سب نے بیان کیا ہے، سلام کرنا، سلام تو ایک خود دعا ہے، آپ اس کو خود سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ اپنا اخلاق جو ہے آپ اچھا رکھیں گے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کی طرف مائل ہوگا، اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں اور اخلاق اچھا رکھیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، بہترین۔ اللہ رب العزت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رحیم ہے اور رحم دلی کو پسند کرتا ہے۔ تو ادھر جو مراد ہے اللہ کی رحیم کی سے کہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی ہوئی ہے کسی قسم کی، وہ آپ قدرت رکھتے ہو، تو یہاں تو اللہ کی رحیم والی صفت ہے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہاں اللہ کی جو صفت ہے رحمان والی، وہ رحمان والی صفت سامنے آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جہالت سے مراد یہاں پہ ان پڑھ یا وہ فرد نہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد یہ جانتا ہو کہ سامنے کہنے والا فرد جو ہے وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے، اس کے باوجود جہالت پہ اڑ جانا، اس کے باوجود اس بات پر قائل ہو جانا کہ اب اس کو پریشان کرنا ہے، اس کی یہ حق بات جو بالکل ٹھیک ہے اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور انہیں سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جہالت کا مقصد یہاں وہ جاہل نہیں کہ جو ان پڑھ ہے یا علم نہیں جانتا، وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ضد طبیعت، غصہ یا غصے میں جو ہے نا وہ جہالت کرتا ہے۔ جیسے بھی شیطان کا وہ ہے، کسی نے کہا کہ شیطان اس وقت تب حملہ کرتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھا لکھا ہو کے بھی وہ جہالت کی باتیں یعنی ضد میں آ کے یعنی غصے میں آ کے وہ جہالت کی باتیں کرتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ کے بندے یہ ہے کہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں اور سلام کر کے اس کے یعنی بحث نہیں کرتے اسے، تو اراد کر کے چلے جاتے۔ جی اسلم بھائی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں جاہل سے مراد وہ ہر دھرم، بد زبان اور بیہودہ شخص ہے کہ جو بات بات پر بیہودگی پر اور بد زبانی پر اتر آتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص سے اگر سامنا ہو جائے اور اس سے کوئی گفتگو چل رہی ہو اور وہ بد زبانی پر اتر آئے، تو رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیتے، بلکہ وہ ان سے الجھے بغیر، ان سے بحث کیے بغیر وہاں سے انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔
जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था कि उमूमी तौर पर अबू जहल से आपका सामना होता था, अबू जहल आपके साथ मुग़लज़ात से पेश आता था और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई तहम्मुल से, बुर्दबारी से, शराफत से उसके साथ पेश आते थे और उसकी खैर ख्वाही जाते थे। तो मोमिन की ये दूसरी सिफत यही बयान हुई है कि वो हर एक के लिए खैर ख्वाह होता है, ख्वाह वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो मुराद अनपढ़ और बेइल्म की है, बेइल्म आदमी, जो यहाँ पे मौलाना ने भी लिखा है, तो अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये बात है पढ़े लिखे जाहिल के लिए। जो हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादातर ऐसे अफराद पाए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर है जो पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन हक़ को हक़ जानते हुए भी हक़ गोई नहीं कर पाते, और उनका काम है बहस और मुबाहिसा। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को उठा के देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो अहादीस की रोशनी के अंदर आपको मिलती है, वो बड़ी मुख्तसर अहादीस आपको मिलती है, लेकिन जामे उसके अंदर दावत पेश की गई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रहमान के बंदों की जो सिफ़त बताई गई है, मैं समझता हूँ कि आप इसी कुरान मजीद के अंदर बेशतर जगह के ऊपर सब्र के हवाले से जो अहले हक़ हैं, जो दावत का काम करते हैं, और जब दावत के काम के अंदर मुश्किलात आती हैं, और अक्सर बेशतर ऐसी मुश्किलात आती हैं कि हम सूरह असर को देखते हैं तो वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, कि जब आप हक़ बयान करेंगे तो फिर आपको साथ के साथ सब्र की तलकीन भी वहाँ पे कर दी गई। इसलिए क्योंकि जब हक़ के काम के लिए निकलेंगे आप, तो फिर तो समझ लीजिए कि आप अंगारों के ऊपर, दहकते हुए अंगारों के ऊपर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर के रहमान के बंदों की सिफ़त ये होती है कि अगर ऐसे महाज के ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर अगर आपसे कोई उलझ पड़े तो आप तो मोमिन तो सरापा सलामती है, और वो सलामती ऐसी है कि वो गुजर जाए खामोशी के साथ, दुआएं देता हुआ, सलाम करता हुआ। यहाँ पे 3 कैटेगरीज है कि एक अनपढ़ जाहिल, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा जाहिल। जाहिल तो आपको अनपढ़ में भी मिलेगा और पढ़े लिखे में भी। जो शऊर वाला है और आदम रहमानी है, वो इन दोनों तबकों से ऊपर है। वो कभी भी किसी को हक़ की दावत देते हुए जब उसके ऊपर हमला किया जाए या उसको मुग़लज़ात सुनाई जाए तो वो उनको दुआ देता हुआ आगे निकल जाएगा। वो उनसे ना उनकी तरह बदतमीज़ी करेगा, ना ही उनसे बदतर तरीके से उनको जवाब देगा, बल्कि उनको दुआ दे के वो आगे निकल जाएगा। ऐसे आदम रहमानी कहते हैं। वैज़ा खातिबहुम जाहिलन क़ालू सलामा। मैं जो समझता हूँ वो ये कि जिसने अपने रब को नहीं पहचाना उसने, वो जाहिल है, ठीक है। जिसने हक़ को नहीं पहचाना वो जाहिल है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की बात चल रही है जिन्होंने हक़ को नहीं पहचाना, जो हक़ से कन्फ्रंट करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, दलील देते हैं। तो ऐसे लोगों से उलझना नहीं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत पॉइंट्स आए हैं। थोड़ा सा साथ साथ ये भी जायज़ा लेना है कि हमारे अंदर ये मामला कितना है। मतलब हम तो आपस की महफिलों के अंदर बैठते हैं, यानी अगर मैं पिछली बात से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो किस तरह कर सकते हैं कि मैंने आपको बयान किया था कि इब्लीस ने इनकार किया और उसके पास एक लॉजिक थी, यानी एक दलील थी, और वो दलील क्या थी कि खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। ये अल्लाह मेरे पास लॉजिक है, मैं जो मना कर रहा हूँ ना सजदा करने से, वो ये है कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। अब ये मेरे पास लॉजिक है। अब आप देखें, इस लॉजिक के बाद बहस व मुबाहिसे का आगाज़ होना चाहिए था। अल्लाह की तरफ से भी क्या आना चाहिए था, उसका जवाब आ जाता। लेकिन आप पूरे कुरान में 9 जगह पर तकरीबन जो है इस इब्लीस के इस वाक़ये का जिक्र है। तकरीबन 9 जगह पर सूरह बकरा से शुरू हुआ है और आखिर तक जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी आपको अल्लाह की तरफ से इस लॉजिक का जवाब नहीं मिलेगा। कहीं पर है
کہ اللہ نے کہیں جواب دیا ہو کہ بھائی نہیں تمہاری بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل بات یہ ہے، کہیں پر کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے لاجک دی، اللہ نے کیا کہا؟ تو نے میرے سامنے بات کی، میں نے کہا اور تو نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جائے یہاں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں وہ جو بحث، جو بے مقصد بحث کا ایک دروازہ شیطان نے کھولا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں بند کر دی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو شیطانی کریکٹرز ہوتے ہیں نا، آپ ابھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، اور اس پر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہے ایک بات سے دوسری بات نکال کے ایک چیز کو طول دے دیتے ہیں، جس سے حقیقت اور حق کی بات وہ دبنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی ہمارے بھی کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میری ہی بات جو ہے وہ ڈومین کرنی چاہیے، نیچے نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ہم تو چیزوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں، بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بہت خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ آپ کی طرف سے سلامہ کا مطلب کیا ہے کہ بحث کو ختم کرنے کی طرف آنا ہے آپ نے۔ اس سے کیا ہوگا کہ سلامتی آ جائے گی۔ وہ جو بندہ ٹوٹنے والا ہوگا آپ کے جواب در جواب سے، یعنی آپ کئی مرتبہ سوچیں کہ جب آپ حق کی بات جواب در جواب میں کر رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کر کے وہ آپ سے ٹوٹ کے چلا جاتا ہے۔ لہذا بات یہ بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ، اب جاہل کا آپ سب نے بڑا بہترین انداز میں بات کر لی ہے کہ اس سے ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ابو الحکم عطا بھائی نے کہا کہ ابو جہل کا اصل لقب ابو الحکم تھا، اللہ نے آ کر قرآن میں کہہ دیا ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ تو حقیقت میں یہ دیکھیں آپ ایسے لوگوں کو بھی جاہل کہا گیا ہے۔ قالوا سلاما، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ کئی مرتبہ یہ بھی تنزیہ ہوتا ہے نا، ہم کئی مرتبہ بات چل رہی ہے، سلام بھائی سلام، چلو، اب وہ سامنے والا کیا کرتا ہے، بولا یار اس نے تو میری بے عزتی کر دی، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے تو قرآن کی آیت بولی ہے۔ نہیں، اب آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے انڈائریکٹلی اس کو باور کروایا کہ تم جاہل ہو۔ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے، آپ جب سمجھ گئے بات کو کہ سامنے والا ماننے والا نہیں ہے، موضوع کو آپ کیا کریں، وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا رہے گی، سلامتی رہے گی۔ وہ جو معاملہ جو کہیں دور جانے والا ہے، فساد کی طرف جانے والا ہے، ٹوٹ کی شکار ہونے والا ہے، آپ ذرا سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بحث کی ہوگی؟ کوئی مباحثے ہیں کئی؟ یعنی جتنے بھی مباحثے ہیں اس کا جواب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قرآن مجید کی آیات۔ جہاں پہ بھی سرداران آئے انہوں نے اپنی بات کی، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ قرآن کی آیات پڑھ کے۔ تو یہ حقیقت میں ہمیں جو ہے اس پر خود یعنی اپنے بارے میں، یہ تحریک اسلامی کے افراد جو ہیں نا، کئی مرتبہ ہم اس پوزیشن میں اب آ چکے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ مجھے ہی جیتنا ضروری ہے، حالانکہ ہمارے سامنے مولانا کا بھی کریکٹر ہے نا، سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ تنقید ہوئی ہیں، یعنی کفر کے فتووں تک۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کتاب مولانا نے جواب میں لکھی ہو۔ کیا مولانا لکھ نہیں سکتے تھے؟ لکھ سکتے تھے۔ اسی طرح ایک بڑے بڑے علماء کرام کا یہی کردار ہوتا ہے کہ کئی ان کے اوپر تنقیدات ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا وقت اس پر ضائع کرنے کے بجائے حق کی طرف آتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ زیادہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اور یہ رحمان کے بندے اپنی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں اور ایک ایک پوائنٹ بیان کرتے چلے جائیں، یعنی دل میں اپنا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ میں اور آپ کتنا جو ہے راتوں کو اٹھ کے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ جاوید بھائی
अब देखें कि यहाँ जो बात शुरू हुई है ना, वो ये है कि नर्म चाल चलते हैं और जाहिल जब उनको मुँह आए तो उनसे उलझते नहीं हैं। ये बात थी एक्सटर्नल, बाहर के लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही इंसान को, मोमिन को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है कि देखें ये जो रहमान के बंदे हैं उनकी खूबी ये है कि ये नरम चाल चलते हैं और जाहिलों से उलझते नहीं हैं और गुफ्तगू करते हैं, उसमें शाइस्तगी अख्तियार करते हैं। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाहिरन ही ये सारा मामला है, बल्कि ये कि ये रात में जब अपने रब के हुजूर होते हैं तो वो इंतहाई आज़जी के साथ, इंतहाई नरमी के साथ जो वो अल्लाह के हुजूर खड़े रहते हैं और अल्लाह ताला को, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही है कि रातों के हवाले से ये है कि रातें जो है वो अपनी बेहूदगियों में नहीं गुजारते, अल्लाह की बंदगी में गुजारते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारते हैं। जी ताहिर भाई, अब इसमें डिफरेंस है रहमान के बंदे और शैतान के बंदों में, क्योंकि अभी हमने देखा ये दिन के मामला थे जो रहमान और शैतान के बंदों के दरमियान थे। अब रातों की बात हो रही है तो इसमें हम मशागिल भी रह सकते हैं, क्योंकि देखें फ़र्ज़ इबादत वो तो लाजमी फ़र्ज़ है, उसके अलावा भी जो इबादत है नवाफिल वगैरह या अल्लाह ताला को याद करना, अब इसमें मशागिल आ गए हैं। अब कुछ लोग अपने मर्तबों के हिसाब से मरगूब हैं बाहर के लोगों के हिसाब से कि बाहर के लोग या बड़े लोग क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं, क्या मशागिल अपनाते हैं। तो रातों की आपको पता है कि कैसे कैसे लोग हैं कि रातों में पार्टियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां हैं वो हो रही होती हैं, लेकिन ईमान वाले या मुसलमान, नाम नहाद मुसलमान होते हुए भी हमारे बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होते हैं, उन पार्टियों में, उन चीज़ों में। लेकिन उसके बरअक्स जो अल्लाह के रहमान के जो बंदे हैं वो अपनी रातें अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगते हुए या अल्लाह ताला को मनाते हुए। रहमान के बंदे जो है ना वो रातों को गुजारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादुर रहमान, और जिस तरह कहा गया है कि जाहिलों के मुंह नहीं लगा जाता और उन्हें सलाम करके दरगुजर कर दिया जाता है, मैं ही समझता हूँ कि ये वल्लज़ीना यबीतूना बेरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा का मतलब ये है कि वो चीज़ें तो ज़माना देख रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो इबादत है वो अल्लाह ताला ही देख रहा है। ज़माने को दिखाने के लिए तो हम सारे अमल कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे हम क्या कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसका मतलब ये है। बहुत खूब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत में मैं जो समझाऊँ, अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं अपने कुरान शरीफ के अंदर कि आप जो है रात में जल्दी सोकर फिर उठकर जो है अल्लाह की इबादत करें, उसको राज़ी करें। जब आप उसको राज़ी कर लेंगे तो आपके बहुत सारे मसले हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा पिछली आयत से मुख्तसर सलाह लूँगा कि इंसान जब किसी को बहस मुबाहिसा होता है तो अगर वो किसी को बताना चाहता है कि मैं ये बातें मुझे मालूमात है, तो उसमें एक हाकिमियत नज़र आती है। उस हाकिमियत को वो ख़त्म करने के लिए अपने रब के सजदे सजूद रात में क़याम करता है, अपने रब को रब मानता है। जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो ऊपर वाली दो बातें हैं, अल्लाह के बंदे नरम चाल चलते हैं और जाहिल से बहस नहीं करते। ये जो ऊपर की दो सिफ्त है ना, वो रात को क़याम और सजदों के ज़रिए हासिल हो सकती है। जी अता भाई। अल्लाह के बंदों की जो निशानियाँ बताई गई हैं उनमें जो तीसरी निशानी है, इसमें हम अल्लाह ताला ने, क्योंकि फ़राइज़ तो हमने अदा करना ही करना है, जो 5 फ़राइज़ हैं नमाज सलात वगैरह, उसमें अल्लाह ताला ने हमें उस बंदे के बताया कि आप अपनी रातें और सजदों में क़याम में गुजारें, उसको ज़ाया ना करें इधर से उधर मशागिल के अंदर। तो एक तरगीब दी गई है इससे ये कि तहज्जुद की जो नमाज है हमारे लिए, जो कहा गया 5 नमाज के बाद जो कोई नमाज सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वह तहज्जुद की है, तो उसके लिए हमें तरगीब दी जा रही है कि आप ये काम तो कर ही रहे हैं ऊपर वाले दोनों, ये तीसरा काम आप ये अंजाम दें कि आप अपने आप को क़याम और सुजूद के अंदर जारी रखें, जो भी आपको रात का पहर मिल जाए। इबादुर रहमान के बंदों की पहली आयत के अंदर जो दिन की ज़िंदगी थी, अब इस आयत के अंदर रात की उसकी जो ज़िंदगी बताई है कि वो अय्याशी के अंदर, नाच गानों के अंदर या गलत कामों की तरफ उसकी ज़िंदगी रातों को नहीं गुजरती, बल्कि इबादुर रहमान के बंदे रातों को क़याम जो करते हैं, लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, सोते हुए, वह अल्लाह की बंदगी सुजूद कर रहे होते हैं और अल्लाह को राज़ी कर रहे होते हैं। इरशाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है इंसान के पास, लेकिन इस ज़िंदगी का मकसद
किस तरह से पूरा होगा, और इस ज़िंदगी का ये भी पता नहीं है कि ये है कितनी। तो इसको कीमती बनाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो अल्लाह को राज़ी करो और दूसरा अल्लाह की नाराज़गी। तो अल्लाह को राज़ी करने का रास्ता यही है कि रात को सजदे में अल्लाह को पुकारें और अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने लिए आखिरत को संवारने की दुआएं करें। जी साजिद भाई, ये तहज्जुद की तरफ इशारा है, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये जो नवाफिल हम पढ़ते हैं और अपनी नींदों को कुर्बान करके अल्लाह के लिए खड़े हो जाना और उसके नवाफिल की अदायगी, ये उसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह के ख़ास बंदे जो होते हैं, जब माशरा सारा आराम में होता है और वो खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, तो असल में तो ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अब्बास, बंदे के मायने गुलाम के। अगर बंदा किसी, एक मिसाल पेश करूँ मैं अपनी ज़हनियत के हिसाब से, कहीं कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं गुलामी कर रहा है, और कई लोगों के सामने अपनी बात पेश करेगा अपने आका के सामने, तो उसका वो पर्दा नहीं रहेगा। तो उसके लिए रब्बुल इज़्ज़त ने उसको टाइम दिया कि तू मेरे पास आ आखिरी पहर के अंदर, तुझे जो बात करनी है, जो मामलात करने हैं, तो मुझे बता, मैं तेरे मामला तुझे हल करके दूंगा, ठीक है। तो आप ये देखो, अपने ऊपर रख के देखो कि मिसाल के तौर पर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मैं सबके सामने बात करूँगा, मेरी बात की वो वैल्यू नहीं होगी। जब मेरा आका बोले यार मुझे उससे तू अकेले में मिल, तो मेरा खून भर जाएगा, यानी मेरा आका मुझे अहमियत देना चाहता है और मुझे उस वक्त पे बुलाना चाहता है जब कोई भी नहीं होगा। जी असलम भाई, तकरीबन बात तो आ गई है ज़्यादातर, बस मुख्तसर में ये कहूँगा कि रहमान के बंदे शैतानी मशागिल की बजाय अपनी रातें जो हैं वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सजदों और क़याम में गुजारते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए और बेहतरीन जो वक्त है वो रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त ले सकते हैं आप उसको जिस तरह से भी, लेकिन जो रहमान के बंदों की सिफ़ात बताई है उसको पैदा करने के लिए रात का ताल्लुक़ और रात का रब्त लाजमी है। असल में इसमें 24 घंटे की जो हमारी ज़िंदगी है, डेली रूटीन है, उसके हवाले से है कि आप दिन में जिन मुश्किल से गुजरते हैं, जिन मुश्किलों से, उनको जो मुश्किलें आपको बोझल कर देती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए तहज्जुद की तरफ इशारा है कि तहज्जुद की नमाज आप अदा करें, अल्लाह के सामने सजदा करके उन तमाम मुश्किलों से आप बिल्कुल हल्के बुल्के हो जाते हैं। डेफिनेटली तहज्जुद नमाज है, और जिसके बारे में जो है सूरह मुज़म्मिल में हुज़ूर पाक को कहा गया था कि आप जो है रात में क़याम किया करें और ये चीज़ आपको अंदर से मजबूत करे। 5 वक्त नमाजी का यहाँ पे जिक्र नहीं है, यहाँ पे स्पेशली यानी कि जो रातों को क़याम करते हैं, सुजूद करते हैं, उनका जिक्र है, और उसके अलावा भी जो जिक्र अस्कार करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह वो शाह सिंह ने फरमाया कि सारी रात सुबह जाके जिन याद कयो तिन जी अब्दुल लतीफ़ चहल मिट्टी लदो मान कौड़े कन सलाम अची अंगड़ुनि जे। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आयत है, आप यकीन करें कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और इसको यकीन करें कि हमें इस आयत को दिल से लेने की ज़रूरत है। और आप देखिए इसी के अंदर इज़्ज़तें मौजूद है। अब ये देखिएगा, वल्लज़ीना यबीतून का लफ्ज़ कहा है। आपको मालूम है कि जो बैत कहते हैं, बैत की माना क्या होती है? घर। मैं कह रहा हूँ वैसे अगर नाउन के तौर पर ले, इस्म के तौर पर ले, तो इसकी माना है घर, और बैत की माना होती है रात गुजारना, अगर हम फ़ेल की माना में लें। इससे मतलब ये हुआ कि फितरी तकाजा क्या है इंसान का, कि वो रात के वक्त एक तो कहाँ होता है, बाहर के किसी मशगलों के अंदर मशगूल नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, घर में होता है। और उस घर के अंदर होते हुए फिर वो क्या करता है, सुज्जदन व क़याम, सजदे की हालत में होता है और क़याम की हालत में होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने सूरह इसरा में क्या फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा रब्बुक मकाम महमूदा। अगर तुम्हें मकाम महमूद चाहिए, यानी यहाँ पर जितने भी, यहाँ से लेकर हम सब के सब जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, ये सब के सब दाई कुरान हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तरफ बुलाने वाला है हम में से हर कोई।
یعنی اگر میرے اور آپ کا اگر اسٹیٹس معاشرے میں اچھا نہ ہو تو آپ یقین کریں ہم اسلام کے لیے عزت کے بجائے بلکہ اس کی خیر خواہی کا نہیں ذریعہ بن سکتے بلکہ بدخواہی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن اگر ہمیں مقام محمود چاہیے اس کے لیے راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس سے ہم مانگیں گے نا رات کو، ساری عزتیں کس کے پاس ہے؟ اسی ذات کے پاس ہے۔ لہذا یہ جو بات کی گئی نا پہلے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ دیکھیں حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت تبلیغ کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ حضرت عمر کو دین کی دولت عطا فرما دے، مانگتے تھے نا دعائیں۔ انہی جاہلوں سے دن کے وقت نبرد آزما تھے اور راتوں کو اٹھ کے یا اللہ حضرت عمر کو دین کی دولت عطا کر دے، یا اللہ اس کو دین کی دولت عطا کر دے، اس کو دین کی دولت، لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول تو اپنے آپ کو ختم کر دیتے۔ اس وجہ سے سورہ مزمل میں آخری بات کر رہا ہوں، سورہ مزمل میں اللہ نے کیا کہا؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ دائی کے لیے ہے، اللہ کی طرف بلا کہ راتوں کا اٹھنا کیا کرتا ہے؟ اشد وطئا، آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ استقامت پیدا کرتا ہے۔ سامنے جاہل کھڑا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، استقامت۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور وہ جو عادل بھائی نے بات کی نا کہ آپ کی بات میں وزن کب آتا ہے؟ جب آپ اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی باتوں میں ہلکا پن کیسے آ گیا؟ کیونکہ ہم راتوں کو اللہ سے مانگ نہیں رہے۔ لہذا یہ جو تحفہ ہے نا، دن کے تمام چیزوں کے اندر برکتیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم کب اٹھنے والے بن جائیں؟ راتوں کو۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ نے کہا یہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے جو ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ چلیں جی آگے۔ والذین یقولون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے۔ ان عذابہا کان غراما، بڑی چٹی ہے یہ، بے شک اس کا عذاب بڑا جرمانہ ہے جو ہم ادا کریں گے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک یہ تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو چاہے جہنم میں یا مستقل طور پہ ٹھہرنا ہو، دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ بڑا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ ساری بات آ گئی، بس ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہمارے اندر ایک پیدا ہو گئی ہے نا بات کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر رہے ہیں نا، کچھ دن کے لیے جائیں گے، سزا ملے گی اور اس کے بعد ہم نکل کے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ انہا ساعت مستقرہ و مقامہ، یہ تھوڑی دیر کا ٹھہرنا بھی یہ بہت برا ہے۔ ہم اس میں تھوڑی دیر بھی، یہ یہودیوں کا قول ہوتا تھا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہودی کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کتنے دن؟ تھوڑے سے دن۔ بھائی ہم رحمان کے بندے ان کی طرح نہیں کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اگر گزرے بھی نا تو ہمیں کوئی ایسا جو ہے جھونکا بھی نہ لگ جائے جہنم کا کہ جس کے بعد جو ہے ساری نعمتیں ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس وجہ سے رحمان کے بندے کہتے ہیں اللہ ہم تو تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہرنا چاہتے اور مستقل ٹھکانہ تو ویسے ہی انشاءاللہ رحمان کے بندوں کا نہیں ہوگا۔ آگے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بالکل درمیانی راہ جو ہے اس میں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں کہ کسی جائز جگہ پر بہت زیادہ خرچ کر دینا اور کسی ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کر دینا، یہ دونوں کیا ہے؟ اسراف ہے۔ یعنی ناجائز جگہ پر 1 روپیہ 1 ٹکا بھی خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، یہ شیطان کا کام۔ اور جائز جگہ پر بہت زیادہ، یہاں تک کہ خود ہاتھ دھو کے نیچے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ ہو پھر مانگتا پھرے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ولم یقتروا، کنجوسی نہیں کرتے، یعنی یا تو فقط اپنے اوپر خرچ کرتا رہے
یا فقط اپنے بچوں پر خرچ کرتا رہے، دین کے معاملے میں اس کا خرچ کرنے کا معاملہ بالکل کیا ہو، ہاتھ تنگ ہو. لہذا یہ دونوں جگہ پر کیا رکھتا ہے، وہ میانہ روی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ذہین مومن کی نشانی کیا ہے، قصدہ فی معیشتی، وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے کس میں، اپنی معیشت کے معاملات میں. آگے ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. تین بڑے گناہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا نہیں ہے، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناجائز کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق کے ساتھ. ولا یزنون، اور نہ ہی بدکاری کرتا ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ اوندھے منہ گرے. دیکھیں ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ شرک عام ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں ساری بتوں کا انکار کرتا ہوں. والذین لا یدعون، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ عبادت کے حوالے سے پکارنا. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ ہم بھی اس معاملے میں کئی مرتبہ بہہ جاتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے آتے ہیں کہ ہماری لو جو ہے کسی اور چوکھٹ سے لگ جاتی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے جو ہے معاملہ بن جائے، اور حالانکہ کئی مرتبہ وہ معاملہ بنانے کے اندر ہم غلط طریقہ بھی اختیار کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے، وہاں پہ ہمارا توکل، اللہ کے اوپر توکل کا معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلے پن پہ آ جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایسے معاشرے کے اندر والذین لا یدعون مع اللہ، اس ساری سچویشن کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرا معاشرہ کہ قتل بڑا آسان ہو، لیکن اس کے باوجود یہ رحمان کے بندے اس کی قریب نہیں جاتے. ولا یزنون، یہ جو معاملہ ہے نا بڑا ہی مجھے یعنی تھوڑا سا، کیونکہ ہم تو معاشرتی طور پر اس سے نبرد آزما ہے نا، کہ ہم سمجھ رہے ہیں بدکاری ڈائریکٹ یہاں پر مراد ہے. نہیں، اسباب زنا، اسباب بدکاری جو بھی ہیں، غلط دیکھنا، غلط چھونا، غلط بولنا، غلط سننا، یہ سارے چیزیں تقریباً ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں جا کے اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. رحمان کے بندے بدکاری نہیں تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن جو بدکاری کی طرف چیزیں لے کر جانے والی ہیں، رحمان کے بندے اس کے قریب بھی نہیں جاتے. ولا یزنون. آگے ہے یضاف لہ العذاب یوم القیامت. ایک اور بات میں اس میں بتا دوں، آپ دیکھیں شروع سے جب بات شروع ہوئی تھی نا، کہیں پہ حقوق العباد ہے، معاشرے میں چل رہا ہے آرام سے، تکبر نہیں ہے، اس کے علاوہ جاہلوں سے بات کر رہا ہے، حقوق العباد. بیچ میں آیا حقوق اللہ، راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، پھر حقوق اللہ، پھر حقوق العباد کے خرچ کرتا ہے میانہ روی، پھر حقوق اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو نہیں پکارتا، پھر حقوق العباد کہ کسی کو قتل نہیں کرتا، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک انتہا یہ لوگ کہتے ہیں وہ حقوق اللہ پورے کر لو، حقوق العباد دیکھے جائیں گے. ایک طرف کہتے ہیں جناب حقوق العباد کر لو، اللہ سے تو جو ہے وہ معاف کر دے گا. نہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے اسلام جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو چلتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، سوائے وہ جو توبہ کر لے، فقط توبہ نہ کرے بلکہ دوبارہ ایمان کی تجدید کرے، عمل عملا صالحا، نیک عمل کرے اس کے بعد، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر اس کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. برائیاں کیا ہو جاتی ہیں، نیکیوں میں تبدیل. فقط توبہ نہیں کرنی، توبہ کے ساتھ اس بات کا عزم کرنا ہے کہ اللہ اس کو کھاڑ پھینکا ہے گناہ کو، آئندہ جو کروں گا وہ کیا کروں گا، نیکی کے کام کروں گا. کئی مرتبہ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، یار 2 دن کے بعد پھر اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا. یقین جانیے اللہ نے کہیں پر بھی مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ تم گناہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں، تم نے جو گناہ کیے ہیں تو اللہ ان کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، کیے ہیں. لہذا ایسا عزم کرنا، ایسا ارادہ کرنا چلو 2 دن کے بعد پھر ہو گیا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے. اس کے بعد جو ہے آگے جو صفت ہے وہ یہ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی رحمان کے بندے نہیں دیتے. ایک بات پہ اس میں ایڈ کر دوں گا، اقبال بھائی نے اور زبیر بھائی نے بھی مطلب اچھی وہ وضاحت کرتی. دیکھیں
गवाह झूठ के गवाह नहीं बनते। एक तर्जुमा हम ये भी कर सकते हैं, झूठ के गवाह नहीं बनते। आजकल देखें आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि आपको एक बात पता चली, छोटी सी बात पता चली, आपने फौरी तौर पर उसकी पोस्ट बना के रख दी, हालांकि वो बात में सच्चाई नहीं थी, लेकिन आप उस झूठ के गवाह बन गए। अब क्या हो रहा है, आपने तो रख दी, उसके नीचे जो जितने लोग आपके साथ हिमायत में चल रहे हैं, ये सारों का गुनाह जो है आपके जिम्मे पे आ रहा है। रहमान के बंदे कभी भी ऐसा नहीं करते, झूठ के कभी भी फैलाने का बायस या उसके गवाह नहीं बनते। आगे वैदा मर्रो बिल्लग़वी मर्रो किरामा, जब किसी लव काम से गुजरते हैं तो इज्जत के साथ गुजर जाते। देखें कई मर्तबा लोग जो गुनाह कर रहे होते हैं उनके पास लॉजिक क्या होती है कि फलां भी तो वहां पर खड़ा हुआ था, फलां भी तो ये काम कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो वहां पर खड़ा हुआ था, तो उसके नतीजे में ये जो है हमारे लिए दलील बन जाती। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, एक मुसलमान की खूबसूरती ये है, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो लग़्व बातों को क्या कर देता है, छोड़ दे, जिसका कोई मकसद नहीं होता। लिहाजा मोमिन की, रहमान के बंदों की ज़िंदगी बड़ी क्या होती है, बा मकसद जो है वो गुजर रही। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, और ये वो हैं रहमान के बंदे जब इनके सामने बयान की जाती हैं बी आयात रब्बिहिम, इनके रब की आयात, लम यखिर्रू, ये गिरते नहीं हैं, अलैहा, उन आयात पर, सुम्म व उमयाना, बहरे और अंधे होकर। असल बात यही है कि तदब्बुर, ये नहीं बस सुभान अल्लाह कह रहे हैं और समझ में कुछ ना आ रहा हो। रहमान के बंदे ऐसे नहीं होते, रहमान के बंदे बड़े ही जो है गौर व फिक्र के साथ बैठते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना, और जो कहते हैं ए हमारे रब अता कर हमें, मिन अज़वाजिना, हमारे ज़ौजा से, और ज़ौजा कहती है हमारे शौहर से, व ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद से, कुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक अता करते, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का क्या बना दे, इमाम बना दे। उलाइका युज्ज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये जिनके पास सिफ़ात होंगी उन्हें बदले में क्या दिया जाएगा, अल गुरफ़ता, बाला खाने, छोटे कमरे नहीं होंगे जन्नत के बल्कि बड़े बड़े बाला खाने, बिमा सबरू, क्योंकि उन्होंने सब्र किया है। देखें माशरे के अंदर नरम चाल चलना, आजिज़ी के साथ रहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात पर क्या किया, सब्र किया। जाहिलों के सामने खामोश रहना, उनके लिए दुआएं करना आसान काम नहीं था, लेकिन सब्र किया। ऐसे ये सारी सिफात करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उसने क्या किया, सब्र के साथ काम किया, तो उसके नतीजे में उन्हें क्या मिलेंगे, जन्नत में बाला खाने मिले, वयुलक़ौना फ़ीहा, और उन्हें अता किया जाएगा, मिलेगा उन्हें, फ़ीहा, उस जन्नत में, तहिया मिलेगा, व सलामा, और सलामती मिलेगी। यानी अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा, सलाम मिलेगा। वो है ना, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, खालिदीन फ़ीहा, ये जो कुछ दिनों की बात नहीं होगी, बल्कि ये लोग क्या रहेंगे, इस जन्नतों में हमेशा रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रा, अब आप देखें उसके मुकाबले में आ गया, जहन्नम के लिए क्या कहा गया था, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा, जहन्नम जो है थोड़ी देर के लिए ठहरने की भी बुरी जगह है और हमेशा रहने के लिए भी क्या है, बुरी जगह। लेकिन हसुनत मुस्तक़र्रा, लेकिन जन्नत इसके मुकाबले में क्या है, थोड़ी देर ठहरने के लिए भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत जगह है और हमेशा रहने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। वह मुकामा कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। ये हकीकत में ये जो रहमान की सिफ़ात थी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम सिफ़ात को हमें मुकम्मल तरीके से इनफरादी और इज्तमाई दायरे के अंदर अपनाने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum. Kindly like, follow and subscribe my channel.